بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ جس روایت نے ایمان اور عقیدے کو بگاڑا ہے اور امت مسلمہ کے اندر شرک اور کفر لے کر آیا ہے، وہ یہی روایت ہے جس کو مسند احمد بن حنبل کے اندر احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے، اور اسی کو پھر انہوں نے اپنا عقیدہ بھی بنایا، اس کا اظہار بھی کیا۔ دوسری جگہ ابن تیمیہ نے اسی کو لیا، ابن قیم نے لیا، ابن حجر عسقلانی نے لیا، اور سارے مسالک نے اس شرک کو لے لیا۔ آج ان کی رگوں کا خون ہے اور ابھی تک اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ آج ایک پوسٹ کے اندر وہاں سے جو مدینہ کے کوئی مولوی ہیں مسجد نبوی سے، اور یہ انہوں نے دوبارہ پیش کیا ہے، یہ خود سنیے اور اس کے بعد اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا۔ هل تدرون أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة رد الله إلي روحي فأرد الصلاة عليه. وفي حديث أوس بن أوس في صحيح مسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني. فصلى الله على محمد اللهم صل على محمد صلاة دائمة. دیکھیے، یہ وہ روایت ہے جو اوس بن اوس سے بیان کی جاتی ہے۔ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر ہے، اصل میں یہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے جو منکر حدیث ہے، اور ان کوفیوں نے جان بوجھ کے منکر حدیث کی جگہ صحیح راوی کو لا کے ایک منکر روایت کو صحیح بنا کر پیش کر دیا ہے۔ اس طرح اللہ کے اس بندے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کا رد کیا ہے، لیکن بہت کم لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانا ہے، اور وہ احمد بن حنبل کی وجہ سے یہ شرک پھیل گیا ہے۔ اس کے اوپر مزید تبصرہ حاضر خدمت ہے۔ یہی وہ گھڑی ہوئی جھوٹی بے ایمان روایت ہے، قرآن کے خلاف، صحیح حدیث کے خلاف، کہ نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں فرمایا کہ جب کوئی صلاۃ والسلام آگے پڑھتا ہے میری قبر کے اوپر تو میری روح کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا ہے تاکہ خود سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور یہ دیکھیے ابھی تک اس کو بیان کر رہے ہیں وہاں کے علماء اور خطبہ دینے والے، سعودی عرب میں، بحرین میں، UAE میں اور گلف میں، ہر جگہ، اور پھر اسی کو لیا ہے اجمیوں نے، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، سب میں یہ شرک پھیل گیا۔ اور مفتی اعظم سعودی عرب نے عبداللہ بن باز نے فتویٰ دیا، اس میں بھی یہ جھوٹی روایت لے کے آ گیا۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نام لے کے اس روایت کو جو مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے اس کو رد کیا ہے، اور کہا کہ جمعے والے دن والی یہ روایت کہ جمعے والے دن درود پڑھا کرو، تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اور انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، اس کو کہا کہ یہ منکر روایت ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ منکر روایت کو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور امام ذہبی نے بھی اسی روایت کو یعنی اسی طریقے سے رد کیا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، جو جمعے والے دن صلات پڑھنے، جو یعنی یہ جو درود و سلام پڑھنے اور یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے اور خود سنتے ہیں، یہ بالکل جھوٹی روایت ہے۔ اور دوسری جھوٹی روایت جو ان کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے لے کے آتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے سامنے مدینے والی قبر میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو صفر رحمان راشدی اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، یعنی ایک شرک کا رد کرتے، پہلے تو دونوں شرک ان کے اندر تھے کہ جو قبر کے اوپر پڑھتا ہے اس کو خود سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے، اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ تو دونوں عقیدے ان کے اندر تھے۔ اب ایک عقیدے کو وہ سمجھ گئے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ جو قبر کے اوپر پڑھنے والی ہے یہ صحیح نہیں ہے،
لیکن وہ جو دور سے وہ تو لازمی ہے، وہ تو ان کا ایمان ہے. تو اس طریقے سے ایک شرک کا رد کرتے ہیں، دوسرے شرک کا جواز فراہم کرتے ہیں. تو یہ ہوا ہے اللہ کے بندو، اس امت کے اندر جب یہ شرک آیا ہے تب یہ مار پڑی ہے ان کو. جب اس مسجد سے جو گڑھ تھا توحید کا، شرک کا رد ہوتا تھا جہاں سے، اور شرک کے خلاف فوجی کارروائی ہوتی تھی، وہاں سے دستے جاتے تھے اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھتا تھا، اس جگہ کو آج شرک کا اڈا بنا دیا گیا ہے، وہاں گنبد لگا دیا گیا اور اس کے رکھوالے بن گئے ہیں. آج کس میں اتنی ہمت ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو عملی جامہ بنائے کہ قبروں کو کچا رکھو، اس کے اوپر عمارت نہ بنے، کوئی گنبد نہ بنے اور کوئی مجاور بن کر نہ بیٹھے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہر جگہ، اسی لیے مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے ہر جگہ، کیونکہ ان کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا ہے. باقی بات اب آگے بڑھی اور ہر بابا ان کا زندہ ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے. چادریں چڑھائی جا رہی ہیں اور سرمیلے ہو رہے ہیں، ڈھول ڈھمکے چمٹے بجائے جا رہے ہیں اور ان کی عزتیں ہر جگہ پامال کی جاتی ہیں. یہود و نصارہ کے بستروں پر ان کی مائیں بہنیں اولادیں جلوا رہی ہیں. اس طرح اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے. پھر غربت اور مہنگائی کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں اور باغیوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے، کہیں بادشاہی کی شکل میں اور کہیں وزیر اعظم کی شکل میں اور کہیں صدر کی شکل میں. یہ الوی اور نقوی ان کے اوپر مسلط کر دیے، جن کے عقیدے برباد ہیں، قبر پرست ہیں اور شرک کی تھپکیاں دیتے ہیں ان کو کہ میاں سوتے رہو، بالکل صحیح جا رہے ہو. تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ابھی تک یہ چیز پھیلا رہے ہیں. اللہ کے بندو آپ تو غور کرو. اب اس کے بعد کون سی یہ چیز ہے جس کے اوپر جمے ہوئے؟ لہذا اب ان کے اوپر نہ نمازیں، نہ روزے، نہ عمرہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر فرض نہیں ہے. شرک کرنے والے یہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہیں گے، اور چاہے یہ پکار کا شرک ہو، واسطے وسیلے کا شرک ہو، نظر و نیاز کا شرک ہو، رکوع اور سجدے کا شرک ہو، جو بھی ہیں ہر شرک ان کے اندر آ گیا. جو پہلی قوموں کے اندر جو شرک تھا ان کے اندر بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرنے اور کفر و شرک پھیلانے والوں کی نشاندہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چاہے کچھ ہو جائے، ان کا تیا پانچا کرنا ہے، ان کی بنیادیں کھیڑ دو اللہ کے بندو، اور پکار کر کہو کہ یہ باطل روایت ہے، منکر روایت ہے، بے ایمان روایت ہے، قرآن کے خلاف روایت ہے، مشرکانہ عقیدہ پھیلانے والی روایت ہے کہ یہ جو انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی اور یہ جو کہتے ہیں کہ روح واپس آ جاتی ہے اور پھر قبر میں زندہ ہے، حیات النبی فی القبر کا عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے. شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ. سماع موتا ہو گیا، حیات النبی فی القبر کا عقیدہ ہو گیا، واسطے وسیلے ہو گئے. یہ بہت زیادہ اسی وجہ سے کہتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، یہ شرک بھی ان کے اندر ہے، واسطے وسیلے کا شرک بھی ان کے اندر ہے. کون کون سے ان کے شرک کی نشاندہی کی جائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، دعائی کی جا سکتی ہے. باقی کوئی مسلک آج ایسا نہیں ہے جو اس شرک کے اندر مبتلا نہ ہو. بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سب اس شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. اور اس اندھیرے میں بس ایک شمع جو صحیح معنوں میں روشن ہوئی ہے، کسی ایک عالم دین نے بالکل کھڑے ہو کے اس شرک کا رد کیا ہے انگلی رکھ کے، وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایمان خالص قسط دوم کے اندر اس روایت کا تیا پانچا کیا ہے اور پوری طرح دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ دیکھو یہ منکر روایت ہے. اور امام بخاری کا وہ قول بھی لائے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں جس کو میں منکر الحدیث کہوں اس راوی کی روایت کا بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو. یہ قبر پرستی کی بنیاد فراہم کی ہے. انہوں نے پہلے جسموں کو سلامت رکھا، پھر اعمال پیش کیے، پھر دھوم مچ گئی. پھر آج جو سب کچھ ہو رہا ہے کہ بردو جھولی میری یا محمد تیرے در سے نہ جاؤں گا خالی، تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چم لین دے، اور یہ رو رو کے وہاں فریادیں کرتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے ہے. حالانکہ صحیح روایتوں کے اندر آ گیا نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں زندہ ہے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام الوسیلہ اس کا نام ہے، وہاں نبی علیہ السلام زندہ ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہاں دنیا میں آتے جاتے ہیں، کوئی خوابوں میں آتے ہیں، کوئی جسمانی طور پر آتے ہیں، پھر پاکستان بنانے میں ان کا کردار تھا اور یہ تھا وہ تھا، یہ سارے مشرکانہ عقیدے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شرک سے نجات دلائے.
امت مسلموں کو جب تک یہ کفر و شرک نہیں چھوڑیں گی کوئی خیر ان کے اندر نہیں آ سکتی ہے، کوئی تبدیلی ان کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔